اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده لا تضار والدۃ کسی والدہ کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود له اور نہ والد کو تکلیف پہنچائی جائے گی بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے۔ یعنی رضاعت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی والدہ دودھ کسی بیماری کی وجہ سے دودھ پلانے سے قاصر ہے اور اس پر زبردستی کر لی جائے کہ نہیں آپ نے دودھ پلانا ہی ہے، اور یا یہ ہے کہ اس کو طلاق دینے کے بعد اس کی عدت بھی گزر چکی ہے اور وہ دودھ نہیں پلانا چاہ رہی اور اس کو مجبور کر لیا جائے کہ نہیں آپ نے دودھ پلانا ہی ہے، تو اس کے بچے کی وجہ سے کسی والدہ کو بھی ضرر نہ دی جائے اور نہ والد کو ضرر دی جائے کہ بچہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پی ہی نہیں رہا اور ماں انکاری ہو، تو اس صورت میں والد کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کے بچے کی وجہ سے ضرر پہنچ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس وقت اس والدہ کو مجبور کیا جائے گا کہ اجرت لے کر تم ہی دودھ پلاؤ گی، کیونکہ بچہ کسی اور کا دودھ نہیں پی رہا۔ یہ معنی ہے اس آیت کے اس حصے کا۔ لا تضار والدۃ بولدہا، والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ ہی والد کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر دی جائے گی، تکلیف پہنچائی جائے گی۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے، یعنی اگر بچہ یتیم ہے، اس کا والد نہیں ہے، اگر والد ہے تو اس کے بارے میں تو بتا دیا کہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف کہ والد پر ان دودھ پلانے والی عورتوں کا نان نفقہ لازم ہے بچے کے والد پر، لیکن اگر والد نہیں ہے، بچہ یتیم ہے، تو جو ان کے ورثاء ہیں ان ورثاء کی ذمہ داری ہے اس بچے کی رضاعت کے اخراجات برداشت کرنا، کہ اگر والدہ کو طلاق ہو چکی ہے، طلاق تو خیر اس صورت میں بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ طلاق دینے کے بعد وہ والد فوت ہوا ہو اس بچے کا، تو بہرحال جب تک وہ والدہ اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے تب تک اس والدہ کا نان نفقہ، یا اگر اجرت کی صورت ہے تو اجرت اس والد جو فوت ہوا ہے اس کے ورثاء پر لازم ہوگا، ورثاء پر تقسیم ہوگا، جتنا ان وارثوں کا حصہ ہے، جس پرسنٹیج کے حساب سے ان کا حصہ ہے، اسی پرسنٹیج کے حساب سے وہ اس بچے کے رضاعت کے اخراجات اٹھائیں گے۔ یہ مطلب ہے وعلی الوارث مثل ذلک کا، کہ وارث پر اسی طرح لازم ہوگا۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر ماں باپ دونوں ارادہ کر لے فصالاً دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما باہمی رضامندی سے، وتشاور اور باہمی مشورہ اور مشاورت سے، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی مدت رضاعت کی جو مدت کامل 2 سال ہم نے بتائی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ اس سے پہلے اگر وہ دودھ چھڑانا چاہیں، خواہ اس وجہ سے وہ دودھ چھڑانا چاہیں کہ والدہ کا دودھ بچے کے لیے نقصان دہ ہے کسی بیماری کی وجہ سے، یا کسی وجہ سے، وہ دونوں باہمی رضامندی اور باہمی مشاورت سے، یہ نہ ہو کہ باہمی کوئی چپقلش ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی زیادتی ہے اور اس زیادتی کا شکار بچے کو بنا دیا جائے، باہمی دشمنی کا شکار بچے کو بنا لیا جائے اور اس کا دودھ چھڑا دیا جائے اور اس کی وجہ سے اس کی صحت کو نقصان پہنچایا جائے، یہ نہ ہو۔ باہمی رضامندی اور مشاورت سے اگر وہ دونوں چھڑانا چاہیں تو ٹھیک ہے، چھڑا سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی چھڑا سکتے ہیں جب وہ دونوں اس پر راضی ہوں۔
تو بہرحال اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ شریعت نے شوہر کو جو اختیار دیا ہے، جو نگران دیا ہے، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ شوہر اپنے آپ کو حاکم تصور کر لیں اور ڈکٹیٹر بنا لے اپنے آپ کو، یہ معنی نہیں ہے۔ یہاں دودھ چھڑانے میں اللہ نے اشارہ دے دیا کہ باہمی رضامندی اور مشاورت سے ہو، والد اور والدہ دونوں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر بے شک نگران ہیں عورت پر اور گھر پر، نگران وہی ہے، لیکن اسے چاہیے کہ وہ گھریلو معاملات اپنی بیوی کے مشورے سے اور مشاورت سے چلا لے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ ان کی گھریلو زندگی بہتر ہو جائے گی۔ تو فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا باہمی رضامندی سے، وتشاورٍ اور مشاورت سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم چاہو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ تم اپنے بچوں کے لیے کسی دودھ پلانے والی کو رکھو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اِذَا سَلَّمْتُمْ، جب تم پورا سپرد کر دو، مَا آتَيْتُمْ، جو کچھ تم نے مقرر کیا ہے، بالمعروف، شرعی قاعدے کے مطابق۔ یعنی اگر والد یہ چاہ رہا ہے کہ اس بچے کو اس کی والدہ کا دودھ نہ پلایا جائے، چاہے کسی بیماری کی وجہ سے ہو، چاہے کسی بھی وجہ سے، وہ کسی اور کو اجرت پر لینا چاہ رہا ہے جو بچے کو دودھ پلا دے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ یا جیسے آج کل عام طور پر رواج ہے کہ بچے کو فیڈر پلوا دیتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو اجرت پر آپ نے لیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو اجرت مقرر کر لو کہ ہاں اتنا عرصہ میرے بچے کو آپ نے دودھ پلانا ہے اور اس کی آپ کو اتنی اجرت ملے گی، یہ اجرت مقرر کر لو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اجرت پھر صحیح طریقے سے شرعی قاعدے کے مطابق صحیح پورا ادا بھی کر لو۔ یہ نہیں کہ جتنا اولاً یا تو مقرر صحیح طرح نہیں کیا، بعد میں پھر جھگڑے ہوتے رہے، یا مقرر تو کر لیا لیکن یہ کہ وہ پورا ادا نہیں کر رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے، یا ادا بھی کر رہا ہے تو رویہ اس کے ادائیگی کا ٹھیک نہیں ہے، جیسے احسان جتلا رہا ہو اس طرح ادا کر رہا ہے، یہ غلط ہے۔ صحیح پوری اجرت مقرر کر لیں، وہ اجرت صحیح وقت پر ادا کر لیں اور صحیح طرح ادا کر لیں اور پوری ادا کر لیں تو ٹھیک ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی کر رہا ہے تو اس کمی بیشی کا اس کے گناہ ہوگا۔ فرما رہے کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلانے والی عورت رکھ لو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوف، جب تم پورا حوالہ کر دو، سپرد کر دو جو کچھ تم نے اجرت مقرر کیا ہے، بالمعروف، شرعی قاعدے کے مطابق پورا ادا کر لو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دہانی کروا دی کہ جتنے بھی احکامات ہم نے ذکر کیے ہیں اس میں کمی بیشی مت کرنا، رضاعت کے حوالے سے جو احکامات ہم نے ذکر کیے ہیں اس میں کمی بیشی مت کرنا، بلکہ ان احکامات کی پوری رعایت رکھنا، اور یہی پوری رعایت ہی تقوی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بما تعملون بصیر، تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ لہٰذا اگر تم ان احکامات میں ڈنڈی مارو گے اور یہ سمجھ لو گے اور یہ تصور کرو گے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا اور ہم سے کون پوچھنے والا ہے، تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر سب پتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی باز پرس کریں گے۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ یتوفون منکم جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں،
यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न, वो बीवियाँ, वो बेवाएँ रोके रखे बिअन्फुसिहिन्न अपने आप को, अर्बअत अशहुरिन व अशरन 4 महीने और 10 दिन वो अपने आप को रोके रखे। यानी ये इद्दती वफ़ात 4 महीने 10 दिन है। इद्दती तलाक़, हाइज़ा औरत है तो 3 हैज़ हैं, हामिला है तो वह हमल का जन्ना है। अगर उसको न हामिला है न हैज़ आता है बुढ़ापे की वजह से या किसी और वजह से, तो उसकी इद्दत 3 महीने है। और इद्दती वफ़ात 4 महीने 10 दिन है। इन 4 महीने 10 दिनों में औरत अपने आप को रोके रखे कहीं और निकाह करने से, किसी और को निकाह का पैगाम देने से। पैगाम देना सराहतन ये भी मना है इस इद्दत के दौरान कि सराहतन किसी को पैगाम निकाह देने से, और शौहर के घर से बाहर निकलने से, ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने से, सुरमा लगाने से, मेहंदी लगाने से, खुशबू लगाने से और रंगीन कपड़े पहनने से, बनाव सिंगार करने से। ये अहदीस में ऐसी चीज़ें वारिद हैं कि जो इद्दत वफ़ात के अंदर औरत बनाव सिंगार नहीं कर सकती, रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती, ज़ेवरात नहीं पहन सकती है, खुशबू नहीं लगा सकती है, सुरमा नहीं लगा सकती है, मेहंदी नहीं लगा सकती है, तेल नहीं लगा सकती है बालों पर, इल्ला ये कि कोई बीमारी हो, जैसे बालों में अगर जुएँ हों तो फिर लगा सकती हैं उनको ख़त्म करने के लिए, वगरना ज़ीनत के के नीयत से नहीं लगा सकती। या सुरमा अगर दवा की नीयत से लगाती है तो ठीक है, लेकिन ज़ीनत की नीयत से नहीं लगा सकती है। इसी तरह मेहंदी है, गरज़ ज़ेब व ज़ीनत वो इख्तियार नहीं कर सकती। यह तरफ बस न वो रोके रखेगी अपने आप को ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने से भी, कहीं और निकाह करने से भी, निकाह का सराहतन पैगाम देने से भी। 4 महीने और 10 दिन 4 महीने और 10 दिन अगर उसके शोहर की वफ़ात अगर चांद रात को हुई है, जो कमरी महीनों की चांद रात है, तो फिर तो ये है कि वो 4 महीने उसी हिसाब से 4 महीने पूरे कर ले, यकम तारीख़ से लेकर 4 महीने पूरे कर ले और 10 दिन पूरे कर ले। और उसके अलावा अगर वफ़ात हुई है चांद रात के अलावा में, तो फिर ये कि 130 दिन पूरे कर लें, 130 दिन वो पूरे कर लें। और 130वें दिन में जो वो वक्त आ जाए जिस वक्त में उसके शौहर फौत हुआ था, तो उसकी इद्दत उस वक्त में आकर पूरी हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। इद्दत के दौरान घर से नहीं निकल सकती है। ज़रूरत हो कि कोई कमाने वाला नहीं है तो उस ज़रूरत की वजह से या किसी इलाज मुआलजे की गरज से, उस ज़रूरत की वजह से, और अक्सर ख़वातीन किसी ताज़ियत के लिए या बीमार पुरसी के लिए निकलती है, वो ज़रूरत नहीं है, ये एक इजाफ़ी चीज़ है, उसके लिए नहीं जा सकती है। उसके अलावा कोई ऐसी ज़रूरत है कि उसको कोई कमा कर देने वाला नहीं है, उसने जॉब के लिए जाना है, या कोई बीमारी है इलाज मुआलजे की गरज से जाना है, तो उस लिए तो वो बाहर निकल सकती है, लेकिन शर्त ये है कि मगरिब से पहले पहले वो वापस घर में आएगी। मगरिब के बाद तो बिल्कुल नहीं निकल सकती, चाहे ज़रूरत ही क्यों ना हो। तो ये उसकी इद्दत वफ़ात। फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना, फिर जब ये औरतें जिनके शोहर फौत हुए हैं, अजलहुन्ना अपनी इद्दत पूरी कर लें, फ़ला जुनाह अलैकुम, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है, फ़ीमा फ़अल्ना फ़ी अनफुसिहिन्ना बिलमारूफ़, उस फ़ैसले में जो वो करें अपने से मुताल्लिक़, बिलमारूफ़ शरई कायदे के मुताबिक़। इद्दत पूरी कर ले तो शरई कायदे के मुताबिक़ अपने लिए जो वो फ़ैसला कर लें उसमें अगर तुम पर कोई गुनाह नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंसान देख रहा है कोई ऐसा काम जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो रहा है, तो उसकी क़त्अन एक मोमिन की ये शान नहीं है कि वो खामोशी इख्तियार कर ले। अदना दर्जा ये है कि दिल में बुरा जान ले, वो भी अदना दर्जा, ज़ईफ़ दर्जा। उससे ऊपर के दर्जे ये है कि उसको उस गलत काम को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। अल्लाह फरमा रहे कि अगर वो कोई शरई कायदे के मुताबिक काम करती है तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है, यानी मतलब अगर खिलाफ शरअ काम करती है तो फिर तुम पर गुनाह है। अगर तुम नहीं रोकते हो तो तुम्हें फिर रोकना होगा। और शरीयत के मुताबिक यही है कि एक तो उसने मुद्दत पूरी की, दूसरा ये कि उस इद्दत के दौरान उसने कोई घर से नहीं निकली और पैगाम निकाह नहीं दिया, और फिर इस इद्दत के गुजरने के बाद जहाँ उसका निकाह जायज़ है वहाँ वो निकाह कर रही है, ठीक है,
کہ جہاں وہ جانا چاہ رہی ہو جائے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کی خوب خبر رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔